زندگی میں کچھ بھی حاصل کر لینا آسان نہیں ہوتا۔ جو چیز اس مریم کے پاس تھی اب وہ کہیں اور جا چکی تھی۔ سڑک پر چلتے چلتے وہ رک گئی۔ کیا یہ ضروری ہے کہ میں اس سارے مسئلے میں پھنسوں؟ اس نے خود سے کہا۔ وہ پریشان ہو چکی تھی۔ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ٹیولپ نے اس سے کہا، کیا ساری انسانیت میرے اندر ہی چوکڑی مار کے بیٹھ گئی ہے؟ باقی لوگوں نے اپنے دل کے فرش بے رحمی کے پیٹرول سے دھلوا لیے ہیں۔ اس بار ٹیولپ خاموش رہا، لیکن چلتے چلتے وہ گر گئی۔ کیسے؟ اس کے تسمے کھل چکے تھے اور وہ اس کے اپنے ہی پیروں تلے آ گئے تھے۔ اسے جھٹکا لگا اور وہ منہ کے بل گر گئی۔ ناک سے خون نکلنے لگا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر ایک بوڑھی عورت نے اسے اٹھایا اور اپنے پاؤچ میں سے گلابی رومال نکال کر اس کا خون صاف کرنے لگی۔ تم اکیلی انسانیت کی ٹھیکیدار نہیں بچی تھی، ٹیولپ نے طنزیہ کہا۔ بیٹا دھیان سے چلتے ہیں اور اس آکسیجن کے آلے دل کی دھڑکن کو تھوڑی دیر کے لیے جیب میں رکھ لیتے ہیں، گلابی رومال دینے والی نے کہا۔ آکسیجن کے آلے دل کی دھڑکن، فون کو جیب میں رکھ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ابوبکر کے پاس پہنچی۔ دیکھو وہ کتاب اس کی لینڈ لیڈی کے پاس ہے، جس کا سامان ٹیلر چوری کر کے بیچ کر کھا چکی ہے۔ اب باقی کا کام تم کرو، اس کے پاس جاؤ، اس کی منتیں کرو، وہ ٹیلر کے سامان میں سے تمہاری کتاب نکال کر تمہیں دے دے۔ میں منت کس منہ سے کروں گا؟ میرے منہ میں تو زبان ہی نہیں ہے، اس نے بڑی معصومیت سے کہا۔ اف، میں تو بھول ہی گئی تھی، اس نے سر کھجایا۔ تم نے اتنی معلومات بھی حاصل کر لی ہے، یہ بھی بہت ہے۔ ابوبکر نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ مکھن نہ لگاؤ، بہتر ہے کہ تم مجھے کچھ رشوت لگا دو، اس نے جل کر کہا تو ابوبکر کہہ کر لگا کر ہنسنے لگا۔ اگلے دن وہ اس لینڈ لیڈی سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ اس کے گھر کے باہر ایک چھوٹا سا نوٹ چپکا ہوا تھا کہ کرائے کے لیے کمرہ دستیاب ہے۔ اس نے وہ نوٹ پڑھا اور اندر چلی گئی۔ اس کا خیال تھا کہ منت سماجت سے کام بننے والا نہیں ہے، کرایہ دار بن کر ہی کوئی کام دکھانا ہوگا۔ تم نے شاید وہ نوٹ غور سے نہیں پڑھا، میں نے لکھا ہے کرائے کے لیے کمرہ خالی ہے، صرف لڑکوں کے لیے، وہ بے زاری سے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ گہری نظر سے اس کا جائزہ لے چکی تھی۔ اوہ اچھا، میں پوری کوشش کروں گی کسی لڑکے سے کم نہ رہوں، میرا مطلب میں اپنا رویہ مردانہ رکھوں گی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ مردانہ رویہ؟ تم زنانی ہو کے مردانہ رویہ کیسے رکھ سکتی ہو؟ اوہ میرا مطلب آپ اس لیے لڑکے کو کرایہ دار بنانا چاہتی ہیں تاکہ وہ آپ کے اسٹور کی چیزیں نہ بیچے۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا کہا تم نے؟ چیزیں؟ تمہیں کیسے پتا کہ میرے گھر کی چیزیں؟ اس نے اپنی زبان کاٹی۔ وہ دراصل میں پہلے بھی 3-4 گھر دیکھ چکی ہوں۔ ایک لینڈ لیڈی بتا رہی تھی کہ یونیورسٹی کی لڑکیاں بہت تنگ کرتی ہیں، میک اپ چرا لیتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں اٹھا لیتی ہیں۔ ایک لڑکی اس کی دادی کی شال اٹھا کر لے گئی۔ تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ لڑکیاں یہ سب کرتی ہیں، اس لیے انہیں کوئی نہیں رکھنا چاہتا۔ اچھا، باقی کے ساتھ بھی یہی کرتی ہیں لڑکیاں؟ ان کے زخموں پہ شاید تھوڑا سا مرہم لگ گیا تھا، لیکن میں ایسی نہیں ہوں، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ انفیکٹ میں آپ کے گھر کے کاموں میں مدد کروا دیا کروں گی، اپنے گھر کا صفایا بھی کر دیا کروں گی، لینڈ لیڈی نے جل بھون کر کہا۔ ان کا منہ بن گیا، اس کا منہ بن گیا۔ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا میڈم، ہر انسان کے منہ پر بھی نہیں لکھا ہوتا کہ وہ چور اچکا نہیں ہے۔ آپ میری بے عزتی کر رہی ہیں۔ بے شک تھوڑی سی اور کر لیں، لیکن مجھے رہنے کے لیے جگہ دے دیں، میرے ایگزامز شروع ہونے والے ہیں اور برف باری بھی تو بہت زیادہ ہو رہی ہے، مجھے تہخانے میں بہت سکون ملے گا۔ مجھے تہخانوں میں رہنے کی بہت اچھی پریکٹس ہے، پورے 15 سال رہی ہوں۔ تمہیں کیسے پتا کہ میرے گھر میں ایک تہخانہ ہے اور میں وہی کرائے پہ دینے والی ہوں؟ وہ ہر گھر میں تہخانہ ہوتا ہے نا؟ اس کے حلق میں پھندا پڑا۔ نہیں، ہمارے پڑوس کے کسی گھر میں نہیں ہے۔ میں شکاگو میں رہتی ہوں نا، تو شکاگو میں مشہور ہے کہ نیو یارک کے ہر گھر میں ایک تہخانہ ہوتا ہے، بس اسی لیے۔ اور کیا کیا مشہور ہے شکاگو میں؟ لینڈ لیڈی نے شوقی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہی کہ نیو یارک کی عورتیں سلیقہ شعار اور خوش گفتار ہوتی ہیں، خوبصورت اور نازک سی، اس نے منہ بنا کر کہا۔ لیکن میں تو موٹی ہوں۔ لینڈ لیڈی کی نظروں کی مشکوکیت کم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ خوبصورت اور نازک جذبات کی حامل، اس نے فقرہ اول بدل کر لینڈ لیڈی کے سپرد کر دیا۔ اسے تہخانہ دے دیا گیا، جہاں ایک عدد سنگل بیڈ تھا، کونے میں ایک لکھنے پڑھنے کی میز اور اس پر ایک لیمپ۔ وہ اپنا سجایا اپارٹمنٹ چھوڑ کر اس چھوٹے سے تہخانے میں آ چکی تھی۔ انسان کا ماضی گھوم پھر کر اس کے سامنے ہی آ جاتا ہے۔
وہاں کوئی اور سامان موجود نہیں تھا۔ فی الحال وہ گھر میں گھوم پھر کے ڈائری نہیں ڈھونڈ سکتی تھی۔ لینڈ لیڈی اس پر کڑی نظر رکھی تھی۔ پہلے اسے اپنا اعتماد بحال کرنا تھا، پھر لینڈ لیڈی سے بات کرنی تھی۔ آپ کا گھر بہت صاف ستھرا ہے، کوئی کاٹ کباڑ وغیرہ نہیں ہے؟ اس نے ایک دن ایسے ہی بات شروع کی۔ لینڈ لیڈی نے ایک آہ سی بھری، بہت کچھ تھا، سب چلا گیا۔ کہاں؟ اس کی نظروں کے سامنے ٹیلر کا چڑیا گھر گھوم گیا۔ چور کے ہاتھوں، چور بازار۔ اوہ، بہت دکھ ہوا۔ میری سالگرہ پر پاپا نے مجھے ایک لیمپ گفٹ کیا تھا، ہاتھی کی کھال کا تھا، بہت پیارا اور نازک سا تھا۔ ہاتھی کی کھال اور نازک، اس کے منہ سے پھسل گیا۔ تم کیا جانو؟ اتنا ہی پیارا تھا تو وہ لیمپ اسے تہخانے میں کاٹ کباڑ میں کیوں پھینکا ہوا تھا؟ سنبھال کر رکھتی نا۔ وہ آہیں بڑھتے بڑھتے چونک گئی۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ تہخانے کے کاٹ کباڑ میں پڑا ہوا تھا؟ اس کا نیچے کا سانس نیچے اور اوپر کا اتنا اوپر رہ گیا کہ وہ سیدھے سیدھے اوپر نکل سکتی تھی۔ میرا اندازہ ہے جب سے تم آئی ہو تمہارے سارے اندازے بالکل ٹھیک ثابت ہو رہے ہیں۔ کون ہو تم؟ دراصل وہ ایک دم سے رو دی، آنکھیں رگڑنے لگی۔ میری ماں کے پاس میرے نانا کا دیا ایک لیمپ تھا، خرگوش کی کھال کا۔ وہ میری ماں نے اسے تہخانے میں رکھا ہوا تھا۔ ماں سے ایک بار پوچھا کہ وہ اسے ایسے چھپا کر کیوں رکھتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب میری نظر اس پر پڑتی ہے تو مجھے تمہارے نانا یاد آتے ہیں، بس اسی لیے۔ وہ میں نے سوچا ہر عورت ایک جیسا ہی سوچتی ہے، آپ نے بھی، اسی لیے اس نے گہری آہ بھری۔ ہاں، ہر عورت کا ایک ہی غم ہے۔ مجھے اسے دیکھ کر پاپا یاد آتے تھے۔ میں نے اسے اچھی طرح سے پیک کر کے نیچے رکھا ہوا تھا، لیکن اگر اب وہ مجھے کہیں سے مل جائے تو میں اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھوں گی۔ کاش کہ وہ مجھے مل جائے۔ وہ علیزہ کو مل چکا تھا، ٹیولپ پر ایک شاپ پہ پڑا ہوا تھا، پورے $70 کا تھا۔ وہ ابو بکر کے ساتھ گئی اور لیمپ خرید کر لے آئی، پھر لا کر لینڈ لیڈی کو دیا اور کہا کہ ایسے ہی چلتے چلتے یہ پسند آ گیا تھا تو سوچا کہ آپ کے لیے لے لوں۔ لینڈ لیڈی تو سانس لینا ہی بھول گئی تھی، پھر وہ رونے لگی۔ یہ تو میرے پاپا والا ہے۔ اسے اٹھا کر نشانیاں چیک کرنے کے بعد وہ سسکتے ہوئے کہنے لگی۔ علیزہ نے مسکراہٹ دبائی۔ اچھا، کیا واقعی؟ کیا حسین اتفاق ہے۔ اب وہ دیر تک اسے سینے سے لگا کر روتی رہی۔ علیزہ کو دادی کے کشن بھی نظر آئے تھے، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی مہنگے تھے، وہ اتنا کچھ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ پیسے بھی ابو بکر نے دیے تھے۔ لینڈ لیڈی کچھ اتنی خوش تھی کہ اسے رات کے کھانے کی دعوت دے ڈالی۔ وہ ایک لڑکی آپ کی کرایہ دار تھی، ٹیلر نام تھا اس کا۔ اس کا سامان آپ نے رکھا ہوا ہے، پلیز وہ دے دیں۔ اس سامان میں اس کی فادر کی کچھ تصویریں ہیں اور کچھ پرانی یادیں۔ تو کھانا کھانے کے بعد اس نے بات شروع کی۔ تو تم اس چورنی کی فرینڈ ہو؟ تمہیں اس نے بھیجا تھا؟ لینڈ لیڈی کا موڈ بگڑ گیا۔ نہیں، میں اس کی فرینڈ نہیں ہوں، لیکن بس اتنا جانتی ہوں کہ وہ اپنے سامان کے لیے پریشان ہے۔ بس میرا دل اس کے آنسو دیکھ کر نرم پڑ گیا۔ میں دوسروں کو درد محسوس کرنے والی لڑکی ہوں، کسی کو روتا نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے سوچا کہ آپ سے بات کر کے دیکھوں، آپ جیسی رحم دل خاتون ضرور اسے معاف کر دیں گی۔ رحم دل خاتون نے اسے بے رحمی سے گھورا۔ تمہیں اس نے بھیجا ہے نا؟ یہ لیمپ بھی اس نے دیا ہوگا، یعنی میری چیزیں اس نے چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ میری دادی کا ڈریس بھی اسی کے پاس ہوگا۔ کہانی الٹی پڑ گئی تھی۔ دادی کا ڈریس کینچی اور سوئی دھاگے سے ہو کر کٹ پٹ چکا تھا۔ اس نے جلدی سے دکان کی رسید نکال کر انہیں دکھائی۔ یہ دیکھیں، لیمپ میں آج ہی خرید کر لائی ہوں، آپ دکان میں بھی جا کے پوچھ سکتی ہیں، ورنہ فون کر کے پوچھ لیں، پورے $70 کا آیا ہے۔ لینڈ لیڈی نے دکان پر فون کیا، پھر کہیں جا کر اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور وہ اسے اپنے ساتھ لے کر ایک لکڑی کی الماری کے پاس آئی، لاک کھولا اور سامان کی طرف اشارہ کیا۔ میں غصے میں تھی تو میں نے بھی اس کا سامان بیچ دیا، بس یہ تھوڑا بہت بچا ہے، کسی نے خریدا ہی نہیں۔ وہ ہکا بکا کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ ایک پرانا کمبل، کچھ عمر رسیدہ غم زدہ سویٹر، کچھ ٹوٹے پھوٹے مگ وغیرہ، بس۔ اور ڈائری کہاں ہے؟ وہ چلا اٹھی تھی، اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ ڈائری؟ وہ یاد کرنے لگی۔ اس چورنی کے بعد ایک لڑکا کرایہ دار بن کر رہا تھا یہاں۔ میں نے اسے چوری کی باکس دکھائے تھے کہ جس کی ضرورت ہے وہ آدھی قیمت پہ لے لے۔ اس نے 5-6 باکس لے لی تھی، کوئی ڈائری بھی تھی ان میں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ ہاتھی کی کھال سے بنے لیمپ کو اٹھا کر اپنے اور لینڈ لیڈی کے سر پر دے مارے۔
بہت دنوں سے تم ملنے نہیں آئی؟ ابو بکر پہلی بار اس کے گھر آیا تھا. اس نے سر کی حرکت سے بیل دی تھی. شاید اس کا سر کچھ زیادہ ہی زور سے بیل اور دیوار سے ٹکرا گیا تھا. تم مجھے بلا لیتے، میں آ جاتی. اس کی حالت دیکھ کر اسے افسوس سا ہوا. ماما نے کہا کہ مجھے چلنا پھرنا چاہیے. اس نے نظریں چرا کر کہا. تو تم بس واک کرنے کے خیال سے آئے ہو؟ اس کی بے ذرے سے جذبات پر پانی پڑ گیا تھا. وہ اپارٹمنٹ کی واحد کھڑکی میں سے پورا سر اور آدھا دھڑ نکال کر باہر دیکھنے لگا تھا. ہاں، وہیں سے کہا. کھڑکی کے باہر سر نکالو. دھڑ نہیں. نیچے گر گرا گئے تو کون اٹھائے گا تمہیں؟ سب اس وقت اپنی اپنی جاب پر ہوتے ہیں. اتنی اونچائی سے گرنے پر انسان نیچے نہیں اوپر جاتا ہے. سر کو کھڑکی سے باہر رکھتے ہوئے اس نے مڑ کر اسے دیکھا اور زیر لب ہنس دیا. پھر وہ کھڑکی کے پاس رکھی واحد چیئر پہ بیٹھ کر جھولا جھولنے لگا، بالکل بچوں کی طرح، جیسے وہ کبھی راکنگ چیئر پہ بیٹھا ہی نہ ہو. اچھا لگ رہا ہے یہ یہاں پر آ کر. یہاں شور بہت ہے. تمہارا گھر بھی اچھا ہے، چھوٹا سا لڑبا، شروع بھی نہیں ہوتا اور ختم ہو جاتا ہے. ایسے اپارٹمنٹ کو کیا کہتے ہیں؟ میکرو اپارٹمنٹ. تم تو واقعی میں بہت غریب ہو بھائی. یہ راکنگ چیئر کتنے کی لی تھی؟ یہ پہلے کرایہ دار کی تھی، فری ملی ہے. وہ ہنس دیا. تمہاری قسمت کافی اچھی لگتی ہے. اچھی ہوتی تو تم سے ملتی. وہ طنز کر رہا تھا، اس نے بھی کر دیا. اس کی مسکراہٹ غائب سی ہو گئی. وہ سوری کہنے ہی والی تھی کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور گردن کو سیدھا کر کے باہر کی طرف جانے لگا. اس کی چال میں اتنی تیزی تھی کہ وہ بھی تیزی سے اس کی سمت لپکی اور عین اس کے منہ کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی. زیادہ فاصلہ نہیں رہا تھا دونوں میں. پیچھے کچن کاؤنٹر تھا، آگے صوفہ. گھر چھوٹا تھا. آئی ایم سوری، میں مذاق کر رہی تھی. کوئی اتنا قریب ہو کر ایسے سوری کہے تو وہ جو دل میں ہوتا ہے نا، اس کے آس پاس گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں. ابو بکر ہنس دیا اور پہلے دایاں پیر پھر پیچھے کیا، پھر بائیں کو بھی شرم دلائی اور ایک قدم دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا. چھوٹے گھر اس لیے بھی اچھے ہوتے ہیں. اور میں بھی مذاق میں ہی جا رہا تھا. ماما کہتی ہیں بے وقوفوں کی باتوں کا برا نہیں مانتے، بلکہ انہیں ہاتھ سے مار لیتے ہیں. گھومنے چلیں؟ اس نے ایک چٹکی بجا کر کہا، جیسے کھڑکی سے باہر اس کا ہیلی کاپٹر تیار کھڑا ہوا ہے. شام تک دونوں ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہے. ایک پارک میں بیٹھ کر انہوں نے آئس کریم کھائی. وہ خود بھی کھاتی رہی اور اسپون سے اسے بھی کھلاتی رہی. ٹیشو سے اس کا منہ صاف کرتی رہی. جب اس کا ہاتھ تھک گیا تو اس نے اس کی باقی مائندہ آئس کریم خود کھا لی. میرے آنے سے پہلے تمہاری زندگی بڑی بے رنگ سے ہوگی نا، ہے نا؟ وہ ایک جھولے میں بیٹھ کر گول گول گھوم رہی تھی. تمہارے آنے سے پہلے میری زندگی بلیک اینڈ وائٹ تھی، اب صرف بلیک ہی بلیک ہے. وہ بھی ویسے ہی جھولے پہ بیٹھ کر گھوم رہا تھا. تم نا شکرے ہو، اسی لیے تمہاری کتاب تمہیں نہیں مل رہی. اب وہ کسی اور کے پاس جا چکی ہے. وہ جس کے پاس بھی جائے تم اس کے پاس جاؤ، اسے میرے پاس واپس لاؤ، ورنہ میرے علاج کا خرچہ تم برداشت کرو. ہے تمہارے پاس اتنے پیسے؟ ہاں، میرے پاس بہت کچھ ہے. 3 فرینڈز کو لون واپس کرنا ہے، اس کی رسیدیں ہیں میرے پاس، لانڈری کا بل، نیکسٹ منتھ کی کرایہ کی فکر اور تیسرے سیمسٹر کی فیس کا بھوت. کیا لینا پسند کرو گے تم؟ اس نے جل کر کہا تو وہ بے ساختہ ہنس دیا. اب وہ دونوں روڈ ریسٹورنٹ میں بیٹھے پیزا کھا رہے تھے. تو بس پھر پوری جان لگا دو، میری ڈائری واپس لے لو. تم میری جان ویسے ہی نکال لو نا. اور بات سنو، تمہیں کیسے یقین ہے کہ وہ ڈائری جب کتاب کی شکل میں چھپے گی تو ضرور کامیاب ہوگی اور تمہیں بہت سارا پیسہ مل جائے گا؟ اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی. وہ سنجیدہ ہو گیا. علیزہ، مجھے زندگی میں کوئی ایک آدھ یقین تو اپنے پاس رکھنا ہی ہوگا نا. میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میری کتاب کامیاب رہے گی. اگر یہ 2 یقین میرے پاس نہیں ہوں گے تو اور کیا بچے گا؟ میں تو بالکل خالی ہاتھ رہ جاؤں گا. پھر میرے لیے ایک بھی دن زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا. وہ ٹھیک کہہ رہا تھا. وہ اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی. وہ یہ جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ کسی بند غار میں کھڑا ہوا ہے. وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ایک مضبوط، اونچے، لمبے، جوان انسان کو جب اس جیسا انسان چمچ بڑھا کر آئس کریم کھلاتا ہے تو وہ کتنا انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے. اسی لیے ایسا شخص گھر میں بند رہتا ہے. وہ لوگوں کو یہ نہیں بتانا چاہتا کہ دیکھو میں تمہاری طرح نارمل نہیں ہوں. تمہیں میرے منہ میں نوالے بھی ڈالنے پڑتے ہیں اور میرا منہ بھی پوچھنا پڑتا ہے. تم ٹھیک بھی ہو جاؤ گے اور کتاب بھی کامیاب رہے گی انشاءاللہ. اس نے پورے یقین سے کہا. میں تمہیں اچھا لگتا ہوں؟ اس نے ٹیولپ پر ابو بکر کا سوال پڑھا تو ٹیولپ فولڈ کر دیا اور مسکرا کر ابو بکر کی طرف دیکھا. کم بولا کرو اور زیادہ سنا کرو، سمجھے؟ اور اب اٹھو. پیسے ویسے تم ساتھ لائے نہیں تھے اور آ گئے تھے سیر کرنے. پورے $15 کے پڑے ہو تم مجھے.
کتاب کامیاب ہو جائے تو کچھ میرا بھی حساب کتاب کر دینا پلیز۔ اٹھ جاؤ اب۔ وہ کرسی سے اٹھ کر اسے 4 قدم آگے جا چکی تھی۔ وہ وہیں بیٹھ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ اگر وہ ٹیولپ کھولتی تو دیکھ لیتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کہ لڑکی مشرق کی ہو یا مغرب کی، دل کے سوال پر جواب دینے کے لیے بکھلا ہی جاتی ہیں۔ جب وہ رات کو سونے کے لیے لیٹی تو اس نے ڈرتے ڈرتے ٹیولپ کھولا۔ اس پر ایک چھوٹا سا دل بنا ہوا تھا۔ اس نے حیرت سے دل کو دیکھا، پھر آنکھیں مسلی۔ ٹیولپ بلینک تھا۔ تو پھر کیا دل اس کی آنکھوں میں بنا ہوا تھا جو اسے ہر جگہ نظر آ رہا تھا؟ ہاں، کیونکہ ٹیولپ عشق محبت کے کاموں میں نہیں پڑتا۔ وہ جانتا ہے کہ جو ان کاموں میں پڑ گیا وہ کسی کام کا نہیں رہتا، اور ابھی اسے بہت لوگوں کے بہت سے کام کرنے تھے۔ لینڈ لیڈی سے اسے اس لڑکی کی ایک تصویر اور فون نمبر مل گیا تھا۔ اس نے فون کیا تھا، فون بند ملا۔ شاید وہ نمبر بدل چکا تھا۔ سوشل سائٹس پر ڈھونڈا تو وہاں بھی نہیں ملا۔ وہ ملک سے باہر ہو سکتا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس نے غلطی سے ڈائری لے لی ہو، پھر بعد میں غیر دلچسپی سے یہاں وہاں پھینک دیا ہو، بلکہ ضائع ہی کر دیا ہو۔ ٹیولپ بھی خاموش تھا۔ ابو بکر بھی چپ چپ رہتا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ ہمیں وہ ڈائری نہیں ملتی تو پھر؟ ابو بکر اس سے ملنے یونیورسٹی آیا تھا۔ لنچ کے بعد واک کرتے ہوئے اس نے پوچھا تھا، تمہیں برا لگا؟ جواب میں وہ خاموش رہا تھا۔ اس نے پوچھا، نہیں۔ تم ڈائری کے خیال کو دل سے نہیں نکال سکتے؟ وہ ڈائری تمہاری کل متاع نہیں ہے، وہ بس تمہاری ایک کوشش ہے۔ انسان کا سب کچھ تباہ ہو جائے تو بھی بہت کچھ سلامت رہتا ہے، اس کی ہمت اور آگے بڑھنے کا جذبہ۔ نارمل لوگوں کے لیے ایسی باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اب نارمل صرف وہی نہیں ہوتا ابو بکر جس میں جسمانی نقائص ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ زندگی کی جنگ صرف تمہارے لیے مشکل ہے؟ کیا یہ مجھ جیسے، چلو مجھے چھوڑو، کیا یہ دوسرے مکمل انسانوں کے لیے آسان ہے؟ غربت کی چکی میں پیسنے والا ہر وہ انسان جو رات دن جان توڑ محنت کرتا ہے، پھر بھی اسے 2 وقت کی پیٹ بھر روٹی نصیب نہیں ہوتی، کیا وہ اب نارمل زندگی نہیں گزار رہا؟ ملک سے بدر ہوئے سارے فوجی جو کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں اور جو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ملک میں خانہ جنگی تھم جائے اور وہ واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں، کیا وہ اب نارمل زندگی نہیں گزار رہے؟ جو بچے یتیم ہو چکے ہیں، جن نامولود بچوں کی مائیں مر چکی ہیں، جن کے سروں پر سائبان نہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں، جو سالوں سے مہلک بیماریوں سے لڑ رہے ہیں، کیا وہ اب نارمل زندگی نہیں گزارتے؟ تمہیں کیا لگتا ہے گونگا، بہرا، اندھا یا ہاتھوں سے معذور ہونا ہی اب نارمل ہونا ہوتا ہے؟ ہم سب انسانوں کی زندگیاں کہیں نہ کہیں سے نامکمل ہیں، لیکن ہاں، جہاں بہت سی کمیاں ہوتی ہیں وہاں بہت کچھ موجود بھی ہوتا ہے۔ ابو بکر یک ٹک اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ دونوں چلتے چلتے رک چکے تھے۔ تم گونگے بہرے نہیں ہو، بلکہ چند وجوہات کی بنا پر تم صرف بول نہیں سکتے۔ تم نے ان لوگوں کے بارے میں سوچا ہے جو سرے سے ہی نہیں سن سکتے؟ سرجری کے ذریعے تمہاری زبان کی ٹھیک ہونے کی چانسز ہیں، لیکن ان کے بارے میں کیا کہو گے جو کسی بھی طرح کے علاج سے کوئی بھی آواز سننے کے قابل ہی نہیں ہو سکتے؟ انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی آواز سنی ہی نہیں۔ زندگی تم پر بہت مہربان رہی ہے، کیونکہ اس زندگی نے تمہیں اپنی ہر آواز سنائی ہے۔ بارش کی بوچھار، ٹریفک کا شور، ماں کی لوری اور لاڈ، بچے کے مترنم قہقہے، پرندوں کی چہکاٹ، اور یہ دیکھو مجھے۔ دونوں پیر جوڑ کر وہ اچھلی اور پیروں کو فٹ پاتھ پر زور سے رگڑا۔ ایسی اوٹ پٹانگ آوازیں بھی جو مفت ہیں، جن پر تمہارا پورا حق ہے۔ زندگی نے تم سے کچھ نہیں چھپا کے رکھا، تمہیں سب دیا۔ تمہارا ایک ہاتھ مفلوج ہے، لیکن ایک کے ٹھیک ہونے کے چانسز ہیں۔ آج نہیں تو کل یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنی جلدی سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہاں، جلدی سے نہیں ہوتا، معجزے سے ہوتا ہے، اور یہ معجزہ تمہیں کرنا ہے۔ ہیلن کیلر نے پہلا جملہ کیا بولا تھا جانتے ہو؟ اس نے کہا تھا میں گونگی نہیں ہوں۔ اس جملے کا مطلب جانتے ہو کیا؟ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میرے پاس آواز ہے، اس کا مطلب تھا کہ میرے پاس طاقت ہے۔ میں فتح مند ہو چکی ہوں، میں اپنی کمزوریوں کو مات دے چکی ہوں۔ میں ہیلن کیلر میں ایک مکمل انسان ہوں۔ 20 سال اس نے اپنا ہاتھ اپنے ٹیچر کے ہونٹوں اور حلق پر رکھا تھا اور دنیا کا سارا علم نچوڑ لیا تھا۔ تم 20 مہینوں میں تھک گئے ہو؟ ابو بکر لاجواب ہو چکا تھا۔ ٹیولپ تمہاری مدد کے لیے آیا ہے، لیکن سچ بتاؤ، کیا تم خود ٹیولپ سے بڑا جادو نہیں ہو؟ تمہاری ہمت اور حوصلہ بتاتے خود ٹیولپ نہیں ہے؟ اب تک کی انسانی تاریخ میں کتنے بڑے بڑے جادو ہوئے ہیں،
کیوں اور کیسے؟ صرف اس لیے کہ انسان کے پاس ہر جادو سے بڑا ایک جادو ہوتا ہے، اس کی کوشش کا جادو، اس کے جنون اور لگن کا جادو، خود کو مکمل سمجھنے اور کبھی ہار نہ ماننے کا جادو۔ خدا نے ٹیولپ کو بھیجا لیکن کوشش کے لیے ہمیں ہی موجود رکھا۔ تم سے ملنے سے پہلے میں بہت مختلف تھی، لیکن اب میں بھی بہت بدل چکی ہوں۔ ابوبکر، زندگی آسائشوں کو حاصل کر لینے کا نام نہیں ہے۔ کامیاب زندگی دولت شہرت کے گرد نہیں گھومتی۔ کامیاب زندگی اور کامیاب انسان تو وہ ہے جو پہلے خود مضبوط انسان بنے، پھر دوسرے کمزور انسان کو مضبوط بننے میں مدد دے۔ یہ زندگی انسانیت کی خدمت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ابوبکر چپ تھا، وہ رات تک چپ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کب اور کیسے وہ اتنا بدل گیا تھا۔ بچپن سے لے کر اس حادثے سے پہلے تک وہ بہت خوش امید رہا کرتا تھا۔ اس نے کبھی خود کو گونگا نہیں سمجھا تھا۔ اس کے بہت سے پلانز تھے، خواب تھے جنہیں وہ پورا کرنا چاہتا تھا۔ پھر کیسے ہاتھوں کی معذوری کے بعد اس نے خود کو ادھورا سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ ہنسنا، قہقہے لگانا ترک کر دیا تھا، اپنے خوابوں کو محدود کر لیا تھا۔ وہ کیوں محسوس نہیں کر پایا تھا کہ اس پر مایوسی طاری ہوتی جا رہی ہے، ہمت ہارنا شروع کر دیا ہے، وہ خود کو صفر سمجھنے لگا ہے۔ چند دنوں بعد وہ دوبارہ اس سے ملنے کے لیے گئی تو ابوبکر گھر پہ نہیں تھا۔ آنٹی نے بتایا کہ وہ قریب گراؤنڈ میں فٹ بال کھیلنے کے لیے گیا ہے۔ جب وہ فٹ بال کھیلتا ہے تو اکثر منہ کے بل گر جاتا ہے۔ اٹھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ چلا گیا ہے۔ آنٹی کی آنکھیں نرم تھی لیکن چہرے پر خوشی تھی۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ تکلیف سے گزر کر ہی صحیح لیکن ابوبکر خود کو زندگی میں شامل کرے۔ پھر انہوں نے اسے کچھ پیپرز دکھائے۔ ساری رات بیٹھ کر انہیں لکھتا رہتا ہے، پسینے سے بھیگ جاتا ہے، تکلیف سے چہرہ کھچ جاتا ہے، لیکن یہ تو پین کو انگلیوں میں پھنسا کر لکھتا ہی رہتا ہے، ٹائپ کرنے کی کوشش بھی کرتا رہتا ہے۔ اپنی گمشدہ ڈائری کو بھول کر وہ نئے سرے سے کچھ لکھنا شروع کر چکا ہے۔ ان پیپرز پر ٹیڑھی میڑھی چند 5 سطریں لکھی ہوئی تھی اور پہلی سطر تھی، میں ایک مکمل انسان ہوں۔ ایسا تو نہیں کہ وہ یہ دنیا ہی چھوڑ چکا ہو؟ وہ خود سے محوم کلام تھی، اپنے لیے تھوڑی بہت کوکنگ کر رہی تھی۔ تم کتنی آسانی سے موت کے بارے میں سوچ لیتی ہو، بہت بری بات ہے۔ اچھی بات یہ تھی کہ پین میں سوس ڈالتے ہوئے ٹیولپ کے طنزیہ فقرے کے بعد اسے ایک آواز سنائی دی تھی، میرے خیال سے میں بہرا نہیں ہوں، میں سن چکا ہوں کہ تمہیں 9 بجے پک کرنا ہے۔ اگر تمہاری فلائٹ لیٹ ہوئی تو مجھ سے یہ توقع نہ رکھنا کہ میں وہاں بیٹھ کر تمہارا انتظار کروں گا، ٹھیک ہے؟ بائے۔ وہ سمجھی ساتھ والے اپارٹمنٹ سے کسی کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے آواز کو اگنور کر دیا۔ جب وہ برتن دھو چکی تو اسے یاد آیا کہ ساتھ والے اپارٹمنٹ میں کیا پورے فلور پہ کوئی لڑکا نہیں رہتا؟ تو یہ آواز کہاں سے آئی؟ کچن کاؤنٹر پر اس کا موبائل رکھا ہوا تھا، تو آواز ٹیولپ سے آئی تھی۔ اس نے جلدی سے ٹیولپ کو دیکھا لیکن وہ بلینک تھا۔ اس نے کوفت سے اسے پٹخ دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اب یہ کون تھا جو ایئرپورٹ جا رہا تھا، جہاز سے آ رہا تھا؟ وہی کرایہ دار لڑکا یا یہ آواز ہی کسی اور کی تھی؟ کون سے والے نو کا کہنا تھا؟ صبح کے یا رات کے؟ دن کون سا تھا؟ اس ہفتے یا اگلے ہفتے؟ اف! اس نے ٹیولپ کے اپنے منہ کے سامنے رکھا اور ایک تھپڑ کھینچ کر مارا۔ اگر ٹیولپ انسان ہوتے تو وہ اسے جاب سے برخاست کر دیتی۔ بندہ دے تو پوری اور ٹھیک ٹھیک تفصیل دے، ورنہ نہ دے۔ وہ پریشان ہو چکی تھی۔ آج دن کے 9 تو گزر چکے تھے۔ رات کے 9 بجے سے پہلے وہ 8 بجے ہی ایئرپورٹ آ چکی تھی۔ وہ ادھر ادھر چل پھر کر لڑکے کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ 9 سے 11 بج گئے لیکن وہاں کوئی نہیں آیا۔ رات کو سونے سے پہلے اس نے جلدی صبح اٹھنے کے لیے الارم لگا دیا۔ صبح سنڈے تھا، وہ 12 بجے تک سوتی تھی، لیکن اب اسے 7 بجے اٹھ کر 9 بجے سے پہلے ایئرپورٹ جانا تھا۔ وہ اگلے دن صبح ایئرپورٹ پہنچ گئی لیکن 11 بجے تک اسے وہاں کوئی نہیں ملا۔ اس کے پاس کرایہ دار کی جو تصویر تھی، وہ اس تصویر کو اتنی بار دیکھ چکی تھی کہ اسے لگنے لگا تھا کہ اس کی اپنی شکل اس کرایہ دار لڑکے جیسی ہو چکی ہے۔ وہ گھر واپس آئی اور رات کو پھر 9 بجے سے پہلے ایئرپورٹ آ گئی۔ اسے ہنسی بھی آ رہی تھی اور رونا بھی۔ ہنسی اس لیے کہ اس کی زندگی کہاں سے کہاں آ چکی ہے، رونا اس لیے کہ وہ منحوس آقا کیوں نہیں دے رہا جو فون پر بات کر رہا تھا۔ وہ منحوس آ چکا تھا، وہ پک کرنے کے لیے آیا تھا، بار بار ریسٹ واچ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ 9 بجنے میں بھی پورے 7 منٹ ہیں۔
کہ علیزہ نے اس کے 12 بجا دیے ہیں۔ تم جسے پک کرنے آئے ہو اس کی فلائٹ پورے 30 منٹ لیٹ ہے۔ میں تم سے ملنے کے لیے آئی ہوں، جمائی لیتے ہوئے، اور میں تمہارے یہاں 3 سال مطلب 3 دن سے انتظار کر رہی ہوں۔ وہ حیران ہو کر اس عجیب و غریب لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے شاید 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، اس لیے بیچاری بہک گئی تھی۔ تم مسز نوبیتا؟ اوہ، میرا مطلب مسز جارج کے گھر پر اننگ گیسٹ رہ چکے ہو؟ وہاں تم نے ان سے کچھ باکس خریدی تھی جن میں ایک ڈائری بھی تھی۔ مجھے وہ ڈائری واپس چاہیے کیونکہ وہ کسی اور کی ملکیت ہے۔ اور دیکھو، کوئی ہوشیاری نہیں دکھانا، میرے 2 آدمی تم پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ چوتھی جمائی کو بمشکل روکتے ہوئے اس نے بمشکل ہی کہا۔ لڑکے نے گردن موڑ کر آس پاس دیکھا اور پھر کہہ لگا دیا، کوئی پرینک کر رہی ہو؟ کیمرہ کہاں چھپایا ہوا ہے؟ میں تھپڑ ماروں گی اور وہ تمہارے منہ پر چھپے گا۔ وہ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہیں سکی۔ ساری دنیا کا کام چھوڑ کر وہ اس کا انتظار کرتی رہی اور اب وہ کہے لگا رہا تھا۔ بہرحال 10 منٹ کے بحث و تکرار کے بعد وہ دونوں اگلے دن ایک جگہ مل کر بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ اگلے دن جب وہ وقت مقررہ پر اس کے ڈپارٹمنٹ گئی تو وہ گھاس پسینے کے بل لیٹ کر لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ تم ڈائری لے آئے ہو؟ وہ گھاس پر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کب کہا تھا کہ میں ڈائری لاؤں گا؟ تم نے کہا تھا نا کل آنا اور لے جانا۔ وہ غصے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں کہا تھا، کل آنا اور انکار لے جانا۔ میں ڈائری نہیں دوں گا۔ دے دیا انکار، اب جاؤ۔ اس کا خون کھول کر رہ گیا۔ یہ تو بدتمیزی کی حد تھی۔ دیکھو، کسی کی چیز پر ایسے قبضہ نہیں کرتے۔ میں نے کسی کی چیز پر قبضہ نہیں کیا، میں نے اس گھر کی مالکن سے وہ خریدی ہے، پیسے دیے اسے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اس نے چوری نہیں کی تھی، قبضہ بھی نہیں کیا تھا۔ جیسے نیلامی لوگ چیز خرید کر ان کے مالک بن جاتے ہیں، ویسے ہی وہ بن چکا تھا۔ اب اس سے کوئی بھی وہ ڈائری واپس لے نہیں سکتا تھا۔ وہ ڈائری تمہارے کسی کام کی نہیں ہے، لیکن وہ ابو بکر کے بہت کام کی ہے۔ وہ سرجری کروانا چاہتا ہے، زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تو تم یہاں میرے سر پر کھڑی کیا کر رہی ہو؟ تم بھی آگے بڑھو، شاباش۔ غصے سے کھولتے ہوئے اس نے مٹھیاں بیچ لی اور بہت ضبط سے کہا، تم اس ڈائری کے بدلے میں کیا لوگے؟ وہ حیران سا ہوا، خود بھی اٹھ کر اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم کچھ بھی دے سکتی ہو؟ کچھ بھی؟ میں کوشش کروں گی، لیکن دیکھو، بے وقوفوں کی طرح پیسے نہ مانگ لینا، کوئی ایسا کام جو میں کر سکوں۔ وہ تھوڑی کھجانے لگا، شاید وہ سچویشن انجوائے کر رہا تھا۔ تم میری گرل فرینڈ سے میری بات کروا سکتی ہو؟ تم خود بات کر لو، فون کر لو۔ مریخ پہ تو نہیں رہتی نا، وہ اس زمین پہ نہیں رہتی ہے، وہ مر چکی ہے۔ تو تم بھی مر آ جاتے۔ اس نے سوچا لیکن کہا نہیں۔ کہا اس نے یہ، مجھے مردہ لوگوں سے بات چیت کا کوئی تجربہ نہیں ہے، تم کچھ اور کہو، شاید میں وہ کر سکوں۔ یہ کر سکتی ہو تو ٹھیک، ورنہ بائے بائے۔ اس نے ہاتھ ہلا دیا۔ ہائے ہائے، اس کا دل دہائی دیتے ہوئے دکھ سے لہرایا۔ وہ سوچنے لگی شاید ٹیولپ اس سلسلے میں کچھ کر سکے۔ اچھا، اپنی گرل فرینڈ کا نام وغیرہ بتاؤ یا کوئی تصویر دے دو، میں کوشش کروں گی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا، اسے توقع نہیں تھی کہ وہ ہاں کہہ دے گی۔ اس نے جیب میں سے موبائل نکالا، گیلری تک گیا، ایک تصویر نکالی اور اسے علیزہ کے منہ کے سامنے کر دیا۔ یہ ہے وہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کی کارڈز پڑھ کر علیزہ نے کہا تھا کہ وہ ایک سائنسدان یا ڈاکٹر بنے گی، لیکن وہ جو خودکشی کر کے مردہ بن چکی تھی۔ اوہ، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ تو اس کی اصل سزا یہ تھی۔ اس نے اپنی پیشانی کو ہاتھ سے ٹھوکا۔ گھر آ کر اس نے ٹیولپ پر لڑکی کا نام لکھا، اس پر اس کی تصویر بھی رکھی تھی۔ ٹیولپ نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، وہ ایک مردہ لڑکی سے بات کرنا چاہتا تھا اور ٹیولپ مردہ لڑکی سے بات کروا نہیں سکتا تھا۔ اب ڈائری کا اصل مالک بھی وہی تھا، وہ جس شرط پہ چاہے اس شرط پر انہیں ڈائری واپس لے سکتا تھا۔ وہ دھوس سے اس سے ڈائری واپس نہیں لے سکتی تھی، نہ پولیس کے ذریعے نہ ہی عدالت کے ذریعے۔ وہ ابو بکر سے ملنے کے لیے گئی تو انٹی ڈاکٹر سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ وہ بہت پرجوش تھی، شاید ڈاکٹر نے انہیں کوئی اچھی خبر سنا دی تھی۔ ایک ماں کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش اپنے بیٹے کو تندرست دیکھنے کی تھی۔ انتظار تھا تو بس پیسوں کا، اور بات صرف پیسوں کی بھی نہیں تھی۔
بات اس کامیابی کی تھی جس کی ابو بکر کو ضرورت تھی، اس یقین کی تھی جو اس کے پاس موجود رہنا چاہیے تھا۔ اس کی اپنی چیز، اس کا اپنا کام، اس کی اپنی قابلیت۔ کتنے ہی دن اور پھر ہفتے بھی گزر گئے لیکن کچھ نہیں ہوا۔ نیو یارک میں سردی بڑھ گئی۔ ایک دن برف باری کے دوران ابو بکر اسے ملنے کے لیے آیا۔ اس کی ناک اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اتنی ٹھنڈ میں تم گھر سے باہر کیوں نکلے؟ ماما نے کہا کہ چلنا پھرنا اچھا ہوتا ہے۔ اس کے پاس بولنے کے لیے ایک یہی جھوٹ، ایک یہی بہانہ رہ گیا تھا۔ اس نے لب بھینچ لیے۔ تو تم چلتے پھرتے میرے گھر تک ہی کیوں آتے ہو؟ اور کہیں جاؤ۔ اور کہاں جاؤں؟ اگر وہ منہ سے بول سکتا تو اس کی آواز میں بڑی معصومیت ہوتی اور محبت بھی۔ اس نے ابو بکر کو لڑکی کی تصویر دکھائی۔ یہ لڑکی مر چکی ہے اور ہیری اس سے بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ پھر ہی ڈائری دے گا۔ ابو بکر چونک گیا۔ ابھی کل ہی تو ماما نے اس سے ویڈیو کال پہ بات کی ہے۔ اس کے فادر میرا کیس دیکھ رہے ہیں۔ یہ اپنے فادر کے مریضوں کی کالز وغیرہ اٹینڈ کرتی ہے، ان کا ریکارڈ دیکھتی ہے اور میٹنگ ارینج کرواتی ہے۔ وہ حیران ابو بکر کی شکل دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے ملتی جلتی کوئی اور لڑکی ہوگی، ایسا ہو سکتا تھا، لیکن اس تصویر کو غور سے دیکھو۔ اس لڑکی کے کان پہ زخم کا نشان نمایاں نظر آ رہا ہے۔ جو لڑکی ہم سے بات کرتی ہے اس کے کان میں بھی ایسا ہی نشان ہے۔ اسے یاد ہے کہ اس کے کان پہ چوٹ کا نشان بہت نمایاں تھا۔ یہ کسی بچپن کی چوٹ کا نشان تھا۔ وہ حیران پریشان ابو بکر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ابو بکر کا فون نکالا اور لڑکی کو اسی وقت ویڈیو کال کی۔ کال پک کر لی گئی۔ اور ہیلو مسٹر ابو بکر، آپ کی اپوائنٹمنٹ کل صبح 10 بجے کی ہے۔ اس وقت آپ سے بات نہیں ہو سکتی۔ علیزہ نے ایک دم سے اپنا چہرہ فون کے سامنے کر دیا۔ میں تمہیں یاد ہوں؟ علیزہ، میں شکاگو میں ہوتی ہوں۔ علیزہ، میں شکاگو میں ہوتی ہوں۔ تم اپنی فرینڈ کے ساتھ میرے پاس آئی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے کارڈ پڑھوں۔ میں نے کہا تھا کہ تم بہت بڑی ڈاکٹر بنو گی، یاد ہے؟ یاد کرو۔ وہ ایک دم سے پریشان سی ہو گئی۔ کون ہو تم؟ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، میں بھی اسکول میں تھی اور تم بھی۔ تم دل برداشتہ ہو گئی تھی اور تم نے خودکشی کر لی تھی۔ تم مر گئی تھی۔ اوہ ہاں، میں تو مر گئی تھی۔ تو اب زندہ کیسے ہو گئی ہو؟ وہ زندہ ہی تھی۔ باپ پر پریشر ڈالنے کے لیے اس نے خودکشی کی تھی، لیکن باپ نے اسے بروقت بچا لیا۔ پھر وہ نیوزی لینڈ چلے گئے تھے۔ اپنی خودکشی کی خبر اس نے خود ہی بڑھا چڑھا کر پھیلا دی تھی۔ وہی ٹین ایجرز کی بے وقوفانہ حرکتیں۔ پاپا نے میوزک اسکول جانے کی اجازت دے دی تھی، لیکن میوزک کا بھوت 4-6 مہینے میں اتر گیا تھا۔ وہ باپ کی خواہش کے مطابق سائنس پڑھنے لگی تھی۔ وہ ڈاکٹر بن رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنے ڈاکٹر باپ کے لیے کام بھی کر رہی تھی۔ تمہارا بوائے فرینڈ ہیری بھی کہہ رہا تھا کہ تم مر چکی ہو۔ اسے جان چھڑانے کے لیے خودکشی کا ڈرامہ میں نے اس کے ساتھ بھی کر دیا تھا۔ اچھی ڈرامے باز لڑکی تھی وہ، جان پر کھیل کھیل کر جان چھڑا رہی تھی۔ اب میری بہن ایک بار اور جان پر کھیل کے میری جان بھی آزاد کروا دو۔ وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، تم اس سے بات کر لو اور ہماری ڈائری ہمیں واپس دلوا دو۔ معاملات طے ہو گئے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ جیسے کانویکیشن تقریب کے لیے اسٹوڈنٹ تیار ہو کر بن ٹھن کر جاتے ہیں، ایسے ہی وہ دونوں تیار شیار ہو کر ہیری کے پاس یونیورسٹی ڈائری لینے پہنچ گئے تھے۔ ابو بکر نے آج سرمئی رنگ کا نیا کوٹ پہنا تھا۔ اس نے بھی ایک عدد نئی جیکٹ پہنی تھی۔ پاپا نے اسے کچھ پیسے بھجوائے تھے جس سے اس نے شاپنگ کر لی تھی۔ آج اسے یقین تھا کہ کام بن جائے گا۔ میں نے تمہاری مردہ گرل فرینڈ سے سارے معاملات طے کر لیے ہیں۔ اب تم جب چاہو اس سے بات کر سکتے ہو۔ علیزہ کے انداز میں بڑی اطراحٹ تھی، جیسے وہ ڈائری لینے نہیں گولڈ میڈل لینے آئی ہو۔ اچھا، کیا واقعی؟ وہ برگر کھا رہا تھا، وہی کھاتا رہا۔ ہاں، تم ڈائری لے آنا، مجھے چیک کروا دینا، ہم دیکھیں گے کہ وہ اصلی ہے یا نہیں۔ میں اسی وقت تمہاری اس سے بات کروا دوں گی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا واقعی؟ اسے ہنسی بھی آ رہی تھی۔ ہاں میرے ماں باپ، ہاں تمہارے لیے میں نے ایک مرے ہوئے انسان کو ڈسٹرب کیا ہے، اسے بات کرنے میں آمادہ کیا ہے۔ تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ اس نے عاجز آ کر جھنجھلا کر کہا۔ برگر چباتے چباتے وہ رک گیا، تھوڑا سا چونک گیا۔ میں نے مذاق میں کہا تھا، تم نے واقعی شرلہ سے رابطہ کیا؟ وہ سب میں نہیں جانتی، میرا اس سے رابطہ ہو چکا ہے۔ تم ڈائری دو، اس سے بات کرو اور ہمیں آزاد کرو۔ میں نے تم دونوں کو قید ہی کب کیا ہے بھائی؟ اچھا، کیا اب 1 گھنٹے میں میری اس سے بات ہو سکتی ہے؟ میں اپنے ہاسٹل سے ڈائری لے آتا ہوں۔ ہاں جاؤ، ڈائری لے آؤ اور جلدی آنا۔
وہ 1 گھنٹے کے بجائے 30 منٹ میں واپس آیا تھا۔ تب تک وہ دونوں ایک ایک برگر کھا چکے تھے۔ ان کے چہروں میں بڑا اطمینان تھا۔ ابوبکر تو مسکرا بھی رہا تھا لیکن علیزہ کا دل دھڑک رہا تھا۔ کوئی بھی 420 ہو سکتی تھی۔ یہ رہی تمہاری ڈائری، اب شرلر سے رابطہ کرو، اس نے ذرا دور سے چلا کر کہا۔ ڈائری کو کھول کر دکھاؤ، پوری بھی ہے یا نہیں؟ وہ ڈائری کے صفحے کھول کر لہرانے لگا۔ ابوبکر نے ہاں میں سر ہلایا تو علیزہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ دل تو اس کا چاہ رہا تھا کہ چکمہ دے کر اس کے ہاتھ سے ڈائری چھین لے، لیکن اگر میری شرلر سے بات نہ ہوئی تو میں اسے ابھی جلا دوں گا، سمجھی؟ مجھے پاگل بنانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے لائٹر نکال کر انہیں دکھایا۔ یہ کوئی فلم نہیں ہے جہاں دھوکہ دہی اور جال سازی وغیرہ ہوگی اور انجام میں سچ کی جیت ہوگی۔ میں تمہیں پہلے شرلر کی آواز سناؤں گی، پھر اسے دکھاؤں گی، یعنی ویڈیو کال، پھر تم یہ ڈائری دے دینا، پھر وہ میرے اشارے پہ تم سے مزید بات کرے گی، اوکے؟ اوکے۔ اس نے سر ہلایا۔ اس نے کال ملائی۔ شرلر آن لائن آئی۔ جو لڑکی مرنے کے اتنے ڈرامے کر چکی تھی وہ مرنے کے بعد کی بھی کر سکتی تھی۔ اس نے سفید ڈریس پہن لیا تھا، بال کھلے ہوئے تھے، پیچھے کا ماحول بڑا ہی دھواں خوفناک سا تھا۔ علیزہ نے بمشکل اپنی ہنسی چھپائی۔ پہلے اس نے بہت اخلاق کے ساتھ روح سے سلام دعا کی، پھر اس نے فون کو گھما کر ہیری کی طرف کیا۔ اس کا رنگ فک ہو گیا، وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ میں سمجھا تم مجھے پاگل بنا رہی ہو، بس میں بھی انجوائے کرنے کے لیے تمہارے ڈرامے کا حصہ بن گیا، لیکن یہ تو سچ میں، وہ ہکلانے لگا۔ پھر علیزہ نے فون اس کے ہاتھ میں دیا اور ڈائری اس کے ہاتھ سے لے لی۔ یہ لو، اور جتنا دل چاہتا ہے روح سے بات چیت کر لو اور انجوائے کرو، چاہو تو اسکرین میں ہاتھ ڈال کر اس کا گلا دبا دو۔ شرلر نے اپنے مرنے کا ڈرامہ اتنی شفافیت سے کھیلا کہ اس کے زندہ ہونے کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ بیچارہ ہکا بکا شرلر کو دیکھے جا رہا تھا۔ 5 منٹ کے بعد ظاہر ہے کہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ سچ جھوٹ کیا ہے۔ گلے شکوے شروع ہو گئے، وہ بچھڑے ہوئے دوبارہ سے مل گئے تھے۔ علیزہ نے اس کے شانے میں جا کر ہاتھ رکھا۔ میرا فون واپس کر دو اور اپنے فون سے اس روح سے باتیں کر لو، ہمیں اب اجازت دو، خدا حافظ۔ جس وقت وہ ہیری سے اپنا فون لے رہی تھی اس وقت ابوبکر گھاس پر تیز بھاگ رہا تھا۔ وہ ڈائری کو اس کی کوٹ کی جیب میں ڈال چکا تھا۔ وہ خوش تھا اور اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ یہ کامیابی معمولی تھی یا غیر معمولی، لیکن یہ اس کی زندگی میں تبدیلی لانے والی تھی۔ پھول بے رنگ ہی کیوں نہ ہو، وہ پھول ہوتا ہے۔ زندگی مشکل ہی کیوں نہ ہو، زندگی ہوتی ہے، اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہو ہی جاتی ہے۔ زندگی ایک دم سے نہیں بدل جاتی، یہ ٹریک سے اترتی ہے تو اسے ٹریک پر آنے میں وقت لگتا ہے۔ یونیورسٹی سے آنے کے بعد وہ ابوبکر کے گھر جایا کرتی تھی، وہ بولتا تھا اور وہ لکھتی تھی۔ اس کی کتاب ادھوری تھی، وہ اسے مکمل کر رہی تھی، غیر ضروری چیزیں نکال رہی تھی۔ اکثر لفظوں اور جملوں پر ان کی تکرار ہو جاتی، لیکن کرتی وہ اپنی مرضی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کتاب پر اس کا بھی حق ہے۔ ابوبکر اس کے حق کو تسلیم کر لیتا تھا، وہ اسے بھی تسلیم کر چکا تھا، اور اس بات کو بھی کہ وہ اس کے ساتھ موجود ہے اور شاید ہمیشہ رہے۔ کتاب مکمل ہو چکی تھی لیکن وہ شائع نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا نا، زندگی میں ہر کام اتنا آسان نہیں ہوتا، قدم قدم پر پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، کہیں تاریک جنگلوں میں اور کہیں دلدلی راستوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ کتنے ہی پبلشرز اسے رد کر چکے تھے اور وہ پریشان ہوتی تھی، لیکن ابوبکر ہنس دیا کرتا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ بدل ہو چکا تھا۔ بات صرف ڈائری کی ملنے کی نہیں تھی، اس نے اس سے پہلے ہی خود کو بدل لیا تھا۔ ٹیڑھی میڑھی لکھائی سے اس نے ایک عدد پیپر لکھ لیا تھا جس میں اس نے لکھا تھا کہ یہ میری کتاب ہے، میں نے لکھی ہے، آپ اسے شائع کرنے میں دلچسپی لیں گے؟ ہاں اور نہ کا فیصلہ اسے ایک بار پڑھنے کے بعد کیجیے گا، اس سے پہلے اسے رد مت کیجیے گا، شکریہ۔ وہ ایک سے دوسرے پبلشر کے پاس جا رہا تھا، اپنا مسودہ انہیں دکھا رہا تھا۔ ناکامی پر کچھ دیر کے لیے منہ بھی لٹکا لیتا، لیکن پھر اگلے دن گھر سے نکل جایا کرتا تھا۔ چند مہینوں کی جان توڑ کوشش کے بعد ایک NGO نے ان کی تھوڑی سی مدد کی اور انہیں ایک پبلشر مہیا کر دیا۔ کتاب آئی اور چھا گئی۔ ایسا نہیں ہوا تھا، وہ ہفتوں اور مہینوں میں سست روی سے کامیاب ہوئی تھی۔ شروع میں ایک مقامی نیوز پیپر نے اس پر چھوٹا سا تبصرہ کیا تھا، اگلا تبصرہ 5 مہینے بعد آیا تھا، جب کتاب نے آہستہ آہستہ کامیاب ہونا شروع کر دیا تھا۔ اس دوران ابوبکر کا سن بازو کچھ کام کرنے لگا تھا کیونکہ اس کا آپریشن کامیاب رہا تھا۔ فزیوتھراپسٹ کا کہنا تھا کہ وہ جلدی نارمل لوگوں کی طرح ہاتھ
نارمل لوگوں کے ہاتھ کی طرح حرکت کرنے لگے گا۔ آپریشن سے بہت پہلے، تکلیف سے گزر کر ہی صحیح، لیکن ابو بکر نے بازو کو حرکت دینا شروع کر دیا تھا۔ ہر بار جب وہ بازو کو معمولی سے حرکت بھی دیتا تو تکلیف سے اس کی رگیں کھنچ جاتی تھیں، اس کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی، لیکن وہ اس تکلیف کو اپنی زندگی میں خوش آمدید کہہ چکا تھا۔ اس وقت تک اس کی کتاب کی شہرت بڑھنے لگی تھی، اسے لیکچرز کے لیے بلایا جاتا تھا، اس نے فیسٹیول میں شرکت کی تھی، وہ پھر سے موبائل ایپ کے استعمال سے بولنے لگا تھا، وہ مائک پر لیکچر بھی ایسے ہی دیتا تھا، وہ خوش تھا، وہ مطمئن تھا۔ جہاں نارمل اور مکمل لوگ ڈپریشن کا شکار تھے، وہ ادھورا ہو کر بڑا شاکر تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ جب ہم کسی بڑی تکلیف یا کسی مشکل سے گزرتے ہیں تو پھر مثال بن کر ابھرتے ہیں۔ وہ مثال بن چکا تھا۔ یہ کتاب لکھی اس نے ہے، لیکن اسے ڈھونڈا میں نے ہے، مکمل بھی کروایا ہے پاپا۔ ابو بکر کا لیکچر سننے کے لیے آئے تھے، اس نے جھک کر ان کے کان میں کہا تھا۔ وہ دونوں پہلی رو میں بیٹھے تھے۔ پاپا ابو بکر سے بڑے متاثر تھے، کتنی ہی بار اس کی کتاب پڑھ چکے تھے۔ بیٹا اتنی لمبی نہیں چھوڑتے، مسافروں کی ٹرینیں چھوٹ جاتی ہیں۔ آپ کی کبھی چھوٹی؟ وہ چڑ گئی۔ اس کے سگے پاپا تک یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اس کتاب کو حاصل کرنے میں اس کا بھی کوئی کمال ہو سکتا ہے۔ تمہیں اپنا کمال ثابت کرنے کے کون سا ایوارڈ لینا ہے؟ ٹیولپ پر لکھا تھا۔ اچھا، تو ٹیولپ طنز بھی کر سکتا ہے۔ کوئی کمال کر ہی دکھایا تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے کسی اچھے کام کے لیے تمہارا انتخاب کیا۔ چپ رہو اور پھر بھول جاؤ۔ ٹیولپ اچھے سبق بھی دے سکتا ہے۔ وہ بے ساختہ مسکرانے لگی۔ تم نے اپنے ان فرینڈز کا ذکر کیوں نہیں کیا جنہوں نے تمہارے ساتھ فراڈ کیا تھا؟ تمہیں ساری دنیا کو بتانا چاہیے کہ لوگ کتنے برے ہیں۔ اس دن کا ٹی وی پر انٹرویو تھا۔ اس نے بس اچھی باتیں ہی کی تھیں، جبکہ وہ شکوہ کر رہی تھی۔ میں بھی تو برا ہوں اور تم بھی۔ اگر انہوں نے میرے ساتھ فراڈ کیا تو بدلے میں اللہ نے میرے لیے معجزہ بھی تو کیا۔ ٹیولپ کا؟ جب اللہ نے ہر طرح سے میری مدد کر دی تو میں ان چند لوگوں کی دھوکے بازی کی شکوہ کیوں کروں؟ پھر اگر میں سب کے چہروں سے نقاب اتارنے لگا تو یہ دنیا بہت بدصورت ہو جائے گی، کیونکہ ہم سب ہی کسی نہ کسی نقاب کے پیچھے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس کی کتاب اتنی زیادہ پسند کی جا رہی تھی کیونکہ وہ احساسات کی کہانی تھی، بے حسی کی نہیں۔ اس کا اگلا آپریشن زبان کا تھا۔ وہ نیوزی لینڈ جا چکا تھا۔ ایگزامز کے بعد اسے بھی گھر واپس چلے جانا تھا، لیکن اس کے واپس جانے سے کچھ دن پہلے ایک واقعہ ہوا، چھوٹا سا۔ وہ روڈ کراس کر رہی تھی، بارش ہو رہی تھی، چھاتا اس کے ہاتھ میں تھا اور کوئی بہت شدت سے، پوری قوت سے اس سے ٹکرایا تھا۔ وہ گھوم کر گر گئی تھی، چھاتا بھی دور جا گرا تھا اور کسی کا دل اس کے قدموں میں۔ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ مجھے تمہیں ایسے گرا کر کوئی خوشی تو نہیں ہوئی، لیکن کیا کروں، سوچا کچھ پرانی یادوں کو تازہ کر لینا چاہیے۔ اس بار اسے اٹھنے میں مدد دینے کے لیے اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ اس کی آواز خوبصورت تھی، اسے بولنے میں دقت ہوئی تھی، لیکن شاید وہ اس فکرے کی بہت زیادہ مشق کرتا رہا تھا۔ کراسنگ پر گرے وہ یک ٹک اسے بولتے ہوئے سن رہی تھی، اس کے بھیگے بالوں سے بوندیں گرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ آج بھی چھاتا نہیں لایا تھا کیونکہ اپنے اکلوتے ہاتھ کو اسے علیزہ کی طرف بڑھانا تھا۔ تم واپس کب آئے؟ تمہاری سرجری کامیاب رہی؟ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں، میں نے کہا نا، میرے پاس دو ہی چیزیں تھیں جن پر مجھے یقین رکھنا تھا، ایک اپنی گویائی پر، ایک اپنی کتاب پر۔ اللہ نے میرے دونوں یقین کامل کیے۔ وہ بڑے دل سے مسکرائی۔ ابو بکر نے سر اٹھا کر بارش برساتے آسمان کی طرف دیکھا۔ اب وہ گنگنا سکتا تھا، آج بادل بھی مجھ سے کوئی داستان کہنے آئے ہیں۔ اس نے علیزہ کی کمر میں اپنا بازو امائل کیا تو علیزہ نے اپنی چھتری کو اوپر اٹھا کر اس پر سایہ کر دیا۔ میں نے کہا تھا نا، زندگی ساحر ہے اور ہم اس کا جادو۔ علیزہ کی جیب میں رکھا ٹیولپ جگمگ کرنے لگا تھا۔ اس کا کام مکمل ہو چکا تھا، تو اب ٹیولپ کیا کرے گا، کہاں جائے گا؟ پریشان نہ ہو، وہ جا رہا ہے کسی اور علیزہ اور ابو بکر کے پاس، شاید آپ کے پاس، ورنہ یقیناً میرے پاس۔